حمدا طیبا للہ الذی ارسل الینا احمدا صلاۃ و سلاما علی من کان اسمہ محمدا وعلی آلہ واصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم وفی مقام آخر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ذکر الہی کی فضیلت۔ حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے، یعنی جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے؟ تو آپ نے کہا جب میں اسے یاد ہوں تو وہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے۔ رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب اذکار سے، سب وظائف سے سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو انسان کو عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن ذکر خدا، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، یہ وظیفہ سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ ہے۔ اور خود میرے نبی نے فرمایا جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرے، وہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں صبح و شام رب ذوالجلال کی یاد کے اندر مگن رہوں، رب ذوالجلال کی یاد کے اندر میں مصروف رہوں، اور جب میں مروں میری زبان پر بھی رب ذوالجلال کا نام ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صبح و شام میری یاد منایا کرے، تو میں مرتے وقت بھی رب فرماتا ہے اسے اپنے نام سے محروم نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث مروی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کے بارے میں خبر نہ دوں؟ سب اعمال سے بہترین عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ ہے، سب اعمال میں بلند اور مرتبے والا ہے، اور سونے اور چاندی صدقہ کرنے سے بھی افضل عمل ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا سونے اور چاندی کے صدقہ کرنے سے بھی سب سے جو بڑا عمل ہے، جس پر رب زیادہ خوش ہوتا ہے، جس سے رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، وہ ہے دائمی ذکر الہی، ہمیشہ ذکر الہی، رب ذوالجلال کو ہر لمحہ انسان یاد کرے۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اکٹھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ذکر الہی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں
سرکار نے فرمایا جب لوگ رضائے الہی اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، صدا دیتا ہے اور کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، رب ذوالجلال نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جو تم اکٹھے بیٹھ کر رب ذوالجلال کی یاد کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو، رب کو منانے کے اندر لگے ہوئے ہو، رب ذوالجلال کی یاد کے اندر تم مصروف ہو، رب ذوالجلال کے ذکر کے اندر تم مصروف ہو، تمہارے اس عمل کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا تمہارے گناہوں کو رب ذوالجلال نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تو عزیزان من، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے رب ذوالجلال کی یاد منانی چاہیے، رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، رب ذوالجلال کا ذکر کرنا چاہیے، رب ذوالجلال کے نام کو بلند کرنا چاہیے۔ آج ہم رب ذوالجلال کے نام کو بلند کریں گے تو رب ذوالجلال کبھی بھی ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو بکثرت ذکر الہی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔